لیوبک جرمنی کے انتہائی شمال میں واقع ایک ساحلی شہر ہے جس کی بندرگاہ سے اسکینڈینیوین ممالک کے لیے بحری جہاز آتے اور جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ لیوبک مسلمانوں کی اولین جماعت ہے جس نے 21 اگست 2009 کو یہاں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ صوبہ شویلک ہولسٹائن کی پہلی مسجد ہے جو اسلامی روایات اور ثقافت کی پاسداری کرتے ہوئے مینار اور گنبد کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید المسیح عزیز لیوبک شہر میں تشریف لا رہے ہیں، جہاں ہماری نئی مسجد یہ تعمیر ہوئی ہے۔ اور لیوبک شہر میں یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ حضرت مسیح السلام کا ایک خلیفہ یہاں بذات خود تشریف لائے۔ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ یہاں تشریف لائے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہاں میناروں والی مسجد پہلی ہے جو ہماری جماعت نے بنائی ہے۔ یہاں کافی مسلمان دوسرے بھی ہیں، پاکستانی مسلمان بھی ہیں، کافی عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق ابھی تک نہیں ملی کہ اس طرح ایک میناروں والی مسجد یہاں بنائے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو بیان سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خلیفہ جو ہے ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ لیوبک ایک بہت تاریخی اس کا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں لیوبک میں یہ پیاری سی مسجد جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے خلیفہ کو خیر سے پہنچائے اور حضور کا آنا اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مبارک کرے اور جماعت کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، احمدیت کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ہر طرح سے یہ مسجد جو ہے باعث برکت ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے جو ایک ہمارا جو یہاں پہ ایک جو وقار عمل کا سلسلہ تھا مسجد کی تعمیر کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیاری کا، اور یہ پچھلے 6-7 ہفتوں میں تو اس قدر مصروفیت تھی کہ ہماری جماعت نے آپ سوچ نہیں سکتے کہ دن رات کام کیا۔ اور جب بھی کسی نمائندے سے بات ہوتی تھی نیشنل معاملہ سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی مسجد کی فکر نہیں ہے کہ آپ کی مسجد اللہ کے فضل سے وقت سے آ گئی۔ حضور مسجد بیت العافیت کے افتتاح کے لیے 13 جون بروز سوموار سپہر 5:30 بجے لیوبک تشریف لائے۔ تختی کی نقاب کشائی فرمائی، اجتماعی دعا کروائی، جس کے بعد حضور کی ابتدا میں نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں۔ حضور کی مسجد بیت العافیت کے احاطہ میں آمد پر مقامی جماعت جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے اپنے آقا کا والہانہ استقبال کیا۔ بچوں نے ترانے گائے، We will start this small function with a recitation from the Holy Quran, and I request Mubashir Ahmed to come forward to recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو۔ The Jamaat in Lübeck was founded in 1987. Ever since the Jamaat is growing and now counts 145 members. Therefore, this mosque is built not so big.
Lübeck, the city, has 209,890 inhabitants in the last counting and is located in the north of Germany at the Baltic Sea. It got its byname Hansestadt from the medieval merchants and city alliance called Hanse. In the Middle Ages, Lübeck was an important commercial city because of its salt trade. Lübeck is also known as die Stadt der sieben Türme, the city of the seven towers, which means the city of seven towers, which resembles to the seven churches, which has high towers, which are seen in the shape of the city of Lübeck. Afiat Mosque means save thee through Allah Almighty. The plot was purchased on 26 April in 2007 and the cost was 158,000. The size of the plot is 1,934 square meter, and we got the construction permission on 12th March 2008. To build the mosque was another struggle because when we digged the ground, we discovered that the ground was not stable because the, what was the name of the river here? Trave, we crossed the Trave when we came from the Autobahn here. The river Trave was flowing in early days here in this area, and it was covered with light material, and when we wanted to build the building and put the construction here, the people told us it is not possible, you have to stabilize things. And 38 pillars were placed in this ground, almost going deep 20 meters. For example, under the minaret alone, there are 4 pillars going 20 meter deep. So the pillar is only 11 meter, but it goes underground 20 meter. But now we can say we are sitting here, inshallah, on a solid ground and we are stable and we will not move, inshallah. The 2 halls of the mosque have a capacity for 221 persons. Both are approximately 128 square meter, and it is designed by the 100 Mosque Department, and this construction supervision was done by Abdurrahman Saudi, who is a worker of 100 Mosque scheme, and he got a lot of help from the local Jamaat, and I have come to know that especially Ansar were very, very busy and active in the construction and building of this mosque. As I said, the height of the minaret is 11 meter and the dome has a diameter of 5 meter. The mosque has 10 parking slots. The car case was done by a German firm which was started in the end of August 2009. Other interior works were started after the car case, again by different firms which were supervised by us. The Jamaat did all of the painting works and helped with other parts as well. For example, building the parking lot, building the minaret and the dome. And as I said before, it has to mention again that Ansar did a lot here in Lübeck. May Allah make this mosque a place of peace and happiness for all those who are going to pray here, and as well to those visitors who come here to seek guidance. And now I would like to request Hazrat Khalif bin Masih, may Allah strengthen his hand, to say a few words to us today. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ की लुबी की जमात को अपनी मस्जिद बनाने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। ये मस्जिद जिसे करीब
چرچ بھی ہے جو یہوہ وٹنس تھوڑا سا مختلف ہیں باقی عیسائیوں سے، لیکن بہرحال توحید کے دو بھی قائل نہیں ہیں۔ اب اس مسجد کا پیغام اس علاقے کے لیے توحید کا پیغام ہونا چاہیے، جیسا کہ مساجد کا مقصد ہے، اور وہ اسی صورت میں پہنچے گا جب آپ لوگ اس مسجد کو خالصۃ للہ آباد کرنے والے ہوں گے، اس علاقے میں یہ پیغام پہنچانے والے ہوں گے کہ مسجد جو بیت العافیت ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے، اس میں آنے والا بھی ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس کے ارد گرد رہنے والا بھی ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور نہ صرف ارد گرد بلکہ اس ماحول میں، اس شہر میں رہنے والا بھی ہر اس شخص سے محفوظ ہے جو اس مسجد سے منسوب ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ اب دنیا میں اگر کوئی دین ہے جو پیار اور محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس وقت اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آپ کو مانا، آپ کو قبول کیا اور اس عافیت کے حصار میں آ گئے۔ اب صرف شامل ہونے سے عافیت نہیں مل جائے گی، بلکہ اس تعلیم پر عمل کرنا، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اپنی نسلوں میں جاری کرنا، ارد گرد کے ماحول کو اس سے روشناس کروانا، یہ ہے اصل کام جو آپ کو بھی عافیت میں رکھے گا اور اس مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا جس مقصد کے لیے ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسجد بنا دینا کوئی کام نہیں ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں، لیکن مسجد بنانے کے بعد اس کی آبادی، مسجد بنانے کے بعد اس تعلیم کا پرچار جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور جس کی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور روشن کر کے ہم تک دوبارہ پہنچایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت کا حصار قرار دیا۔ بس یہ پیغام محبت اور پیار کا، جس سے اپنے ماحول میں بھی عافیت پیدا ہو، جس سے اپنے ماحول میں بھی ایک احساس ایک وہ احساس پیدا ہو کہ ہم حفاظت میں ہیں، ہم محفوظ ہیں، اور اس ماحول کو بھی، اس علاقے کو بھی احساس پیدا ہو کہ یہ احمدی جنہوں نے مسجد بنائی ہے، یہ باقی مسلمانوں کی طرح جو بعض شدت پسند گروپ ہیں ان کی طرح نہیں، بلکہ ان سے میل جول رکھنے والا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان کی مسجد میں آنے والا بھی ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور کسی قسم کا دکھ اور تکلیف ان سے ہمیں نہیں پہنچے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بس اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس مسجد کو آباد رکھنا ہے، دوسرے آپس میں بھی اور اپنے ماحول میں بھی ایک یہ احساس پیدا کرنا ہے لوگوں میں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں
جو پیار محبت اور امن اور صلح اور صفائی کا پرچار کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو کا یہ پیغام اس علاقے میں احمدیت کا پیغام پہنچانے، اسلام کا پیغام پہنچانے کا باعث بننے والا ہو۔ اور یہ مینار جو اس کی ابھی امیر صاحب نے تعریف بیان فرمایا کہ 20 میٹر گہری اس کی جڑیں ہیں، اسلحہ ثابتم کے طور پہ آپ لوگوں کے اپنے ایمانوں میں بھی گہری جڑیں پیدا کرنے والا ہو، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں آسمان تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچ کے لانے والی ہوں، تبھی آپ اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں گے جو ایک مومن کا کی یہ زندگی کا مقصد ہے، جو ایک انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ اس کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالفضل العزیز نے مسجد بیت العافیت یعنی امن کا گھر نام دیا ہے۔ بابرکت دن کے موقع پر ہر احمدی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، ہر دل خدا کی حمد سے لبریز اور لبوں پر اپنے رب کریم کی حمد جاری تھی۔ مظفر صاحب کے لیے وہ کیمرہ ہے دورے کی مناسبت سے دورے کی بول رہا ہوں تو پھر مجھے بھی نہ دکھائیں اور پھر چلا دیں۔ اس میں کیا ہے؟ اب تو جلسہ سانا کی ہے۔ تو خالد کو پکڑ لیتے آپ ابھی کے، کیوں نہیں سارا ٹائم پکڑا؟ میں اس سے پہلے فارغ ہو جاؤں گا۔ میں اصل میں نا یہ نہیں چاہتا کہ میں فلائر اکسیوم کا ہوں یا کوئی ایسی چیز، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ انگلش کے الفاظ زیادہ لینے ہیں انٹرنیشنل پبلکوں کے لیے، جرمن کے الفاظ کم لیں کہ تو میری کاوشیں اور آپ خود اس کے اندر اتریں کہ یہ مثلا فلائر کے متعلق کوشش ہو رہی ہے، جیسے کہ میں کوشش کرنا آپ خود کوشش صاحب فلائر ایکشن ہو گیا، اور کون پہلے پلاکارڈ ہے، پھر فلائر ہے، اور پھر جلسہ